چونٹی پر بھی رحم کرنا ہے۔ خالی یہ نہیں کہ جو تمہارے دوست ہیں، جن سے تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، صرف انہی پر رحم کرنا ہے۔ فرمایا یہ رحمت سے مراد تم نے سب پر رحم کرنا ہے، یہاں تک کہ چونٹی پر بھی کرنا ہے، ہو سکے تو دشمن پر بھی رحم کیا جائے۔ تو ہم نے تمام مخلوق پر رحم کرنا ہے، ان سے احسان اور بھلائی والا معاملہ تو کرنا ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ رحم دلی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ہم دوسروں پر کس حد تک رحم کریں؟ امام شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوقات میں سے ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں اس سے بھی بڑھ کر رحم دل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو ہم سے جتنا زیادہ رحم کرتا ہے، ہم اس سے زیادہ اس کے اوپر رحم کریں۔ فرمایا یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ اکبر، عاشقان رسول اسلام کا حسن دیکھیے کہ اسلام ہمیں صرف رحم دلی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی مخلوق خود اپنے حق میں جتنی رحم دل ہے، تم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جاؤ۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ بکریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو کر بھاگ نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے پیچھے تشریف لے گئے۔ بکری بھاگتی گئی یہاں تک کہ ایک جگہ کانٹے دار جھاڑیوں میں جا گھسی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھاڑیوں سے نکالا، اور اس کے جسم میں جگہ جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، اور بکری کے پیچھے جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مگر قربان جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تکلیف کی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے اس بکری کو کندھے پر اٹھایا اور روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ بکری، تو نے خود کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکا دیا، تجھے میرا خیال نہیں تھا تو کم سے کم اپنا خیال کر لیتی۔ یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دل میں مخلوق کے لیے رحم کتنا ہوتا ہے، یہ کتنے رحم دل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین بھی اللہ پاک کی مخلوق پر بڑا رحم کرتے ہیں۔ آپ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے بل بنے ہوتے تھے، ان میں کوئی نہ کوئی غذا ڈالتے رہتے تھے، تاکہ یہ چونٹیاں نہ باہر آئیں، نہ ان کو پیروں کے نیچے روندا جائے، یہ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ یعنی کہ کوئی چونٹیوں کو پیروں کے نیچے نہ روند لے، آپ ان کے بلوں کے اوپر کچھ نہ کچھ خوراک رکھ دیا کرتے تھے کہ یہیں سے خوراک حاصل کر لیں، اپنے بلوں سے باہر نہ آئیں۔ تو دیکھیں کہ پہلے کے لوگ چونٹیوں پر بھی کس قدر رحم کیا کرتے تھے۔ تو دوسروں پر شفقت اور مہربانی اور رحم دلی کی ایک اعلیٰ ترین مثال سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت رحم دل اور شفیق اور مہربان تھے۔ 546 ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن حضور غوث پاک بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان آپ نے فرمایا، لوگوں میں تمہاری طرف سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ یعنی کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تم پر اتنا رحم کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو تمہارے بدلے میں خود قبر میں اتروں اور منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں تمہاری طرف سے دوں۔ یعنی کہ تمہیں قبر میں تکلیف نہ ہو۔ قبر میں اتارا جائے گا، قبر کی ایک وحشت ہوگی، قبر کا ایک گھبراہٹ ہوگی، قبر کا ایک اندھیرا ہوگا، پھر ایک خوفناک منظر بندے کے سامنے ہوگا کہ قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے وہ منکر نکیر آئیں گے، اور منکر نکیر کی شکل جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، ان کی ایک آنکھ کی دیگ کی طرح ہے، اور اس کے اندر آگ کے شعلے ابل رہے ہوں گے، لمبے لمبے بال، لمبے لمبے ناخن، اور وہ بڑی انتہائی کرخت لہدے میں جھرک کے مردے کو بٹھائیں گے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اگر جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ تکلیف بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ تمہیں جب قبر میں اتارا جائے تو تم گھبراؤ قبر کا اندھیرا دیکھ کر، اور پھر جو منکر نکیر والا معاملہ آئے اس میں تم ایک مرتبہ ڈر جاؤ، اس تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ تکلیف بھی نہ ہو، تمہاری موت آئے، تمہارے حصے کا میں قبر میں اتروں، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دوں، قبر جب جنت کے باغ بن جائے پھر تمہیں قبر کے اندر اتارا جائے۔ دیکھیں کہ بزرگان دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کتنا۔ اصل میں یہ سب سے بڑی رحم دلی ہے کہ کسی کو عذاب قبر سے، کسی کے عذاب قبر کی فکر پڑ جانا۔ دنیا کی فکر تو سب کو پڑی ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہے، چلو اس کی ہیلپ کر دو، قرض دار ہے، چلو اس کی ہیلپ کر دو، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ یہ ایک رحم دلی ہے، ہمدردی ہے، لیکن سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ بندے کو اس کی قبر کو جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا رہا ہے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیا جائے تاکہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ سب کو دنیا کی پڑی ہوتی ہے، قبر و حشر کی کسی کو پڑی نہیں ہوتی۔
تو غوث پاک کو دیکھیں کیسا پیار۔ امام شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کے بارے میں جتنا رحم دل ہے، ہم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جائیں، یہ وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں جو ہے سب کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف جانداروں ہی پر رحم نہیں کرتے تھے، بلکہ بے جانوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کھجور کا خشک تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو حنانہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ آج بھی ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس کے اندر وہ کھجور کا خشک تنا وہاں موجود ہے۔ تو حضور اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا ممبر بنا لائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھجور کے خشک تنے کو چھوڑا، اس سے جب جدائی اختیار ہوئی، آپ ممبر پر آئے، تو بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے مسجد میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ یہ رو کون رہا ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ رونے کی آواز جو ہے وہ کھجور کے خشک تنے میں سے آ رہی تھی۔ حضور کی محبت میں رو رہا ہے اور بلک بلک کے رو رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے کو واقعی کسی سے کوئی بہت بڑی چیز، اس کی قیمتی چیز اس سے جدا ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیں کتنا، ایک بے جان چیز حضور کے غم میں رو رہی ہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کو سینے سے لگایا۔ اب جب سینے سے لگاتے تو بندے کی ہچکیاں نہیں بن جاتی، تو اس کی کھجور کے خشک تنے کی ہچکیاں بن گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے کھجور کے خشک تنے پہ ایسے سے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بے جان چیز ہے، نہ اس کے کان ہے نہ اس کی زبان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور تو ساروں کے لیے رحمت للعالمین ہے نا۔ حضور نے کھجور کے خشک تنے سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ خواہش کرتا ہے کہ میں تجھے جنت کے باغ میں لگا دوں تو وہاں پر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو تیرا پھل کھائیں گے، یا یہیں تجھے باغ میں لگا دوں تو قیامت تک تو مرجھائے گا نہیں، تیرا پھل باقی رہے گا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کھجور کا خشک تنے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں۔ جنت کے تو ریاض الجنہ میں لگا ہوا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو اس نے دارالفنا کو چھوڑ کر دارالبقا کو اختیار کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے باغ میں لگا دیں میں قیامت تک سر سبز رہوں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ اولیاء میرا پھل کھائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے بھی خشک تنے پر رحم فرما رہے ہیں۔ تو رحم فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسا پیار کہ ایک خاتون آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کروایا ہے، تو اب اس پر ایک حد جاری ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے حمل ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے حمل ہے۔ فرمایا جا پہلے بچہ پیدا کر کے۔ وہ گئی بچہ پیدا کر آئی۔ خوف خدا والے لوگ تھے کہ مرنے کے بعد کی سزا تو بڑی کڑی ہوتی ہے، دنیا میں سزا مل جائے وہ قابل برداشت ہے، خوف خدا والے لوگ تھے۔ اب وہ بچہ پیدا کر پھر آئی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے جو سزا دینی ہے وہ سزا دینے۔ حضور نے فرمایا جاؤ پہلے جا کر اس کی 2 سال کی جو مدت ہے دودھ پلانے کی وہ پوری کر آؤ۔ پھر اس نے 2 سال دودھ پلایا، پھر وہ آئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارے۔ ایک شخص نے اظہار کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو حضور نے اس کو کوڑے مارے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو فرمایا کیا تو اپنا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا؟ تو نے اظہار کیوں کیا؟ اس کا اظہار کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ مجھے دنیا میں سزا مل جائے، مرنے کے بعد سزا نہ ملے، مرنے کی بعد والی سزا بڑی کڑی ہوتی ہے۔ اس نے اظہار کر دیا تو حضور نے فرمایا کیا تو اپنا گناہ چھپا نہیں سکتا تھا؟ تو کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو بوسہ دے رہے تھے، امام حسین کو اور امام حسن کو۔ تو ایک شخص کھڑا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کسی کو پیار کرنا یہ تو ایک نرم دلی رحم دلی کی علامت ہے۔ فرمایا تیرے دل میں اگر نرمی نہیں ہے، رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جس کے دل میں نرمی رحم ہوتی ہے وہ پیار کرتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو بیٹیوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ اب یہاں پر اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ چونٹیوں پر بھی رحم کرنا ہے، لیکن یہاں تو زمانے جاہلیت والے معاملات دہرائے جا رہے ہیں۔
بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں، بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کو ایذا نہ دی، اسے برا نہ جانا، اور اس کو بیٹے پر فضیلت نہ دی۔ یہاں بیٹوں پر کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، فرمایا بیٹوں پر اس نے فضیلت نہ دی تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک خاتون آئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے کچھ فریاد کی، تو آپ کے پاس ایک ہی کھجور تھی، آپ نے کھجور دے دی، تو اس خاتون نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیے، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح میں نے خاتون کو کھجور دی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کر اپنی بیٹیوں کو کھلائی، خود نہیں کھائی۔ تو حضور نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، بیٹیوں کو کھجور کھلانے کی وجہ سے۔ پھر حضور کا علم غیب دیکھیں، حضور کو پتہ بھی چل گیا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، حضور اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو چونٹیوں پر رحم کرنے کی ہمیں کہا جا رہا ہے، تو یہاں لوگ بیٹیوں پر رحم نہیں کرتے۔ اب 2005 کے اندر وہ کشمیر میں بالا کوٹ میں ایک شخص کی 5 بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو اس بچی کو اور تجھے دونوں کو قتل کر دوں گا میں۔ وہ چھٹی بھی بچی پیدا ہوگی، اتنا بے رحم انسان، اس نے چھوٹی سی بچی کو پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیا، اور اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ زلزلہ بھی آ گیا اور وہ بندہ زمین میں دھنس گیا، اور وہ خاتون زخمی حالت میں اسپتال میں جا کر اس نے بیان دیا تھا۔ اب بتائیں زمانہ جاہلیت کی کیسی کیسی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، اتنا ظلم کہ چھوٹی سی بچی کو پریشر کوکر میں ڈال کے اس نے چولہے پہ ڈال دیا۔ تو کبھی بھی بچی پیدا ہونے پر برا نہیں کرنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، جو ان کے ساتھ رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے اسلام کی تعلیمات تو چڑیوں کو، ہر مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ اب ایک شخص وہ پرندوں کا بیوپاری تھا، تاجر تھا، پرندے پکڑنے اور سیل کرنے جیسے فروخت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جب وہ مرا تو اس کے جنازے پر پرندے ہی پرندے جمع ہو گئے۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ پاک فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پرندو تم سب لوگ جمع ہو گئے ہو تو چلو میں تمہیں اس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وہ بھلا کیوں؟ وہ پرندوں پر ظلم کرتا تھا، انہیں تکلیف پہنچاتا تھا، انہیں بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ اگر پرندوں کو پنجرے میں ڈالنا ہے تو ان کو تکلیف نہیں آنی چاہیے، ان کے کھانے پینے کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کھانے پینے کی کمی آئی تو بندہ اللہ پاک کی گرفت میں آ جائے گا۔ پرندوں کے اوپر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے چڑیاں پکڑ لیتے ہیں، کھلاتے پلاتے کچھ نہیں ہے، پھر تاکہ لوگ ہمیں پیسے دیں تو ہم پیسے دے کر ان چڑیوں کو آزاد کریں، تو ظلم کرتا ہے یہ بندہ پیسے کی خاطر۔ یہ ظلم کرنا، اس میں اللہ پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ اب قیامت کا دن بڑا سخت دن، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی ارحمنی، اے میرے رب مجھ پر رحم کر۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اگر تو نے اپنی زندگی میں کسی ایک چونٹی پر بھی رحم کیا ہے تو آج میں تجھ پر رحم کروں گا۔ اپنی زندگی میں اگر کسی نے اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کسی پر رحم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس پر رحم کرے گا۔ تو رحم دل ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کا تذکرہ ہے۔ تو جب جانوروں، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ رحم کرنا ہے تو پھر انسان تو بدرجہ اولا ان پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ عموماً سننے میں آتا ہے کہ پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے یہ بڑی بدتمیز قوم ہے، آپس میں ان کے اندر تمیز والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یعنی کہ ہم بدتمیز مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں ہر جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی انداز میں گفتگو اور رحم دلی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم روڈ میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو ہم فوراً گالی گلوچ پر، مار دھاڑ پر نہ اتریں۔ یہ ایک اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کے مینر نہیں ہے۔ یہ فوراً لڑنے پر اتر آنا اور گالی گلوچ پر اتر آنا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا جو امیج پوری دنیا کے اندر خراب ہو رہا ہے، ہمیں رحم دل بننا ہوگا، ایک با اخلاق بننا ہوگا۔ ہمارا ہر گورنمنٹ کا ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، سب کے سب جو ہیں وہ ان کی ایک اچھی گفتگو ہونی چاہیے۔
اگر کسی کا ہم مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی سے پیش نہ آئیں،